حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ہمارا ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جب ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ خیمہ کے اندر ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس ہرنی کے پاس سے گزرے اور اس ہرنی نے اپنے پاس سے بے کسوں کے کس آقا، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے مددگار آقا، حاجت روا مشکل کشا آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنے پاس گزرتے ہوئے دیکھا تو اس ہرنی نے میرے آقا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیمہ کے مالک یعنی یہ اس خیمہ کا مالک ہے وہ ایک اعرابی ہے، اس نے مجھے جنگل سے پکڑا ہے۔ حضور میرے جنگل میں 2 بچے ہیں جن کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ حضور اس اعرابی نے مجھے پکڑ کر یہاں پر باندھ دیا ہے۔ حضور میرا دودھ گاڑھا ہوتا جا رہا ہے جو میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ حضور نہ تو یہ اعرابی مجھے ذبح کرتا ہے تاکہ میں اس تکلیف سے چین پا سکوں جو دودھ کی وجہ سے مجھے تکلیف مل رہی ہے، اور نہ یہ مجھے پکڑنے والا اعرابی میرے بچوں کے پاس مجھے جانے دے رہا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں اور اس تکلیف سے میں راحت حاصل کر سکوں۔ نبی آخر الزماں امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تو بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی؟ قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت و شان پر کہ میرے آقا نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کی گفتگو کو سن کر سمجھ بھی رہے تھے، اس کی بولی کو جان بھی رہے تھے، اور اس کی بولی اور اس کے سوال اور اس کی فریاد کو سن کر اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، حضور ضرور واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو اس نے عرض کی، حضور میرا رب مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا عذاب مجھ پر مسلط کرے اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہ آؤں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اس ہرنی کو بندھی ہوئی کو کھولا تو وہ ہرنی بڑی ہی تیزی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ جنگل کی طرف دور پڑی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہرنی جنگل سے باہر آ رہی ہے، اور آتے ہی ہمارے محبوب کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے اس کو ید اللہ والے گورے گورے نرم و نازک ہاتھوں سے پکڑا اور اس ہرنی کو اس کی جگہ پہ باندھ دیا۔ اتنی ہی دیر میں اس خیمہ کا مالک اعرابی پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے اپنے خیمہ کی طرف آنے لگا۔ جب اس اعرابی نے نبی آخر الزماں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنے خیمہ کے پاس دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوش ہونے لگا، مچلنے لگا کہ نبیوں کے سلطان آج میرے خیمہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا نے جب اس اعرابی کو دیکھا تو میرے آقا نبی برحق امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی کیا یہ ہرنی ہمیں بیچے گا؟ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس اعرابی نے کہا، حضور میری قسمت کہ آپ میرے خیمہ کے پاس تشریف فرما ہیں، حضور آپ خریدتے کیوں ہیں؟ میں اسے بطور ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ نبی آخر الزماں امام الانبیاء نبیوں کے سلطان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس اعرابی کے اس تحفے کو قبول فرمایا، اور اس ہرنی کو جب اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے پکڑا تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اس کی رسی کو کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں جب ہمارے نبی نے اس کو آزاد کیا تو وہ ہرنی کو ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ ہمیں تعجب ہوا اس بات پہ کہ جب وہ ہرنی جنگل کی طرف دوڑ رہی تھی تو اس کی زبان پر میرے آقا کی ذات پر درود و سلام تھا، اس کی زبان پر کلمہ برحق تھا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے، آقا کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔
تو اسی حدیث پاک کے تحت حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نبیوں کے سلطان امام الانبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دو خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ کون سی دو خصوصیات ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، تو حضور حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام تو چڑیوں اور چیونٹیوں کی بولی کو جانتے، سنتے، سمجھتے تھے، لیکن نبیوں کے سلطان امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شجر و حجر، ہر خشک و تر، ہر جن و بشر کی بولی کو سنتے بھی تھے، جانتے بھی تھے اور ان کا جواب بھی ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر دوسری خصوصیت کون سی ہے جو اس حدیث پاک کے اندر ہمارے محبوب کے بیان کی گئی ہے، تو حضور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ نبیوں کی سلطان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجت روا نبی ہیں، مشکل کشا نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ہرنی نے جب ہمارے محبوب کو خیمہ کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا اور فریاد کی تو وہ ہرنی یہی جان کر اور یہی سوچ کر فریاد کر رہی تھی کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جن کو رب نے مشکل کشا نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کو رب نے حاجت روا نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جانور ہو کر جان گئے کہ نبی برحق اس دنیا میں حاجت روا مشکل کشا نبی بن کے مبعوث ہوئے، لیکن افسوس کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا نام نہاد مسلمان نہ جان سکا کہ میرے نبی برحق امام الانبیاء مشکل کشا حاجت روا نبی ہیں۔ ان سے بہتر ہے وہ جانور، ان سے بہتر ہے وہ ہرنی جس نے جان لیا تھا کہ یہ نبی برحق امام الانبیاء بھی بن کے آئے ہیں، حبیب کبریا بھی بن کے آئے ہیں، قائد المرسلین بھی بن کے آئے ہیں، حاجت روا نبی بھی بن کر آئے ہیں، مشکل کشا نبی بھی بن کر آئے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات کا تاج میرے مالک نے اپنے نبی کو نبوت کے تاج کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔